بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم يأخذه عدو لي وعدو له ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صدق اللہ العظیم. اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور اگر تمہیں اس کے بارے میں ڈر لگے کہ فرعون کے فوجی اس کو قتل نہ کر دے تو تم اسے پانی میں ڈال دینا. اور آگے فرمایا اس کو جو پکڑے گا وہ میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن ہوگا. اور آگے تسلی بھی دیتے ہیں کہ ڈرنا بھی نہیں ہے اور غمزدہ بھی نہیں ہونا، ہم اسے تیرے پاس لوٹائیں گے اور ہمیں تو اسے رسولوں میں سے بنانا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ایک عورت تھی. وہ ذہن میں سوچ سکتی تھی کہ اے اللہ، اگر آپ نے اس کو رسولوں میں سے بنایا ہے تو فرعون کا کوئی فوجی ادھر آ ہی نہیں سکتا. اے اللہ، میں اسے کسی غار میں رکھ آتی ہوں اور ادھر کوئی جا ہی نہیں سکتا، یا میں اسے گھر کی چھت پر رکھ دیتی ہوں تاکہ بچہ محفوظ رہ سکے. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچے کو پانی میں ڈالنا، عقل کہتی ہے کہ پانی میں بچہ ڈوب جائے گا، تو اچھا اس کو صندوق میں ڈالتی ہوں. صندوق میں ڈالے گی تو اس کے اندر پانی بھر جائے گا. اگر سارے سوراخ بند کر دیں تو ہوا کے اندر نہ جانے کی وجہ سے آکسیجن نہیں مل سکے، جس کی وجہ سے بچہ مر جائے گا. عقل یہ کہتی ہے کہ یا تو یہ پانی کی وجہ سے مرے گا یا ہوا نہ ہونے کی وجہ سے مرے گا، تیرا بچہ باقی نہیں رہے گا. لیکن اس عورت نے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ کیا اور اپنے جگر کے گوشے کو دریا کے اندر ڈال دیا اور واپس آ گئی. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا. 400 غلام اس کے آگے پیچھے اور ارد گرد تھے. انہوں نے جب صندوق کو دیکھا تو اٹھا لیا اور فرعون کے سامنے پیش کر دیا. جب صندوق کھولا گیا تو اس میں بچے کو پایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کے چہرے پر محبت کی تجلی ڈال دی تھی. گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو زیبائی عطا کر کے ایسا دلکش بنا دیا تھا کہ جو کوئی بھی دیکھتا وہ دل دے بیٹھتا. چنانچہ جیسے ہی فرعون کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی لا تقتلوہ، تمہیں اسے قتل نہیں کرنا ہے، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذوہ ولدا، یا ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے. بیوی کی بات سن کر فرعون نے سوچا کہ جب ہم اسے بیٹے کی طرح پالیں گے تو پھر یہ تو ہماری حکومت ہم سے نہیں چھینے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے قتل نہیں کیا، اس کی عقل نے اسے دھوکہ دیا.
ہزاروں بچوں کو قتل کرنے والا کتنے آرام سے دھوکہ کھا رہا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ فرعون کی بیوی نے جب یہ سنا تو وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون اس کے جواب میں کہا یہ تیری آنکھوں کی تو ٹھنڈک ہے لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ روح المعانی میں لکھا ہے کہ جب فرعون کی بیوی نے یہ کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس وقت اگر فرعون بدبخت صرف ہاں کر دیتا تو اس ہاں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ فرعون کی بیوی حضرت عائشہ خوش ہوئی تھی، اس لیے فرعون نے اس خوشی کی وجہ سے وہاں پر موجود 400 غلاموں کو آزاد کر دیا۔ تفسیر میں ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام ابھی بچپن میں تھے، مگر جب وہاں پہنچے تو 400 غلاموں کی آزادی کا سبب بن گئے۔ اس طرح اللہ والے جس آبادی میں چلے جاتے ہیں اس آبادی کے لیے نفس اور شیطان کی غلامی سے آزادی پانے کا سبب بن جایا کرتے ہیں۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محل میں لے جایا گیا تو انہیں دودھ پلانے کے بارے میں فکر ہونے لگی۔ عورتوں نے انہیں دودھ پلانا چاہا مگر انہوں نے دودھ نہیں پیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے ان پر دوسری عورتوں کا دودھ حرام فرما دیا تھا۔ فرعون بڑا پریشان ہوا کہ بچہ دودھ نہیں پیتا۔ اس نے کہا کچھ اور عورتوں کو بلاؤ۔ چنانچہ کئی عورتوں کو بلایا گیا لیکن بچے نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا۔ فرعون اور زیادہ پریشان ہوا۔ اسی حال میں رات گزر گئی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت زیادہ پریشان حال تھی، دکھ اور غم کے ساتھ صبح کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا، کہ ہم اس کے دل پر گرہ نہ دے دیتے، اس کے دل کو سکون نہ دے دیتے تو وہ اپنا راز کھول بیٹھتی، یعنی وہ رو پڑتی اور لوگوں کو پتہ چل جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ اور اپنے بھائی کا پتہ کر کے آؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگے گئی۔ انہوں نے فرعون کے محل میں جا کر دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گود میں لیٹے ہوئے ہیں، عورتیں ان کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ دودھ نہیں پی رہے، اور فرعون بہت پریشان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون سے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کہ میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اس بچے کو دودھ پلائیں گے اور اس کی پرورش کریں گے اور اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے۔ جب اس نے یہ کہا کہ وہ اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے تو فرعون کو بات کھٹک گئی۔ چنانچہ وہ کہنے لگا اچھا کیوں خیر خواہ ہوں گے؟ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، اس لیے نہایت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ ہم آپ کی رعایا ہیں، اگر ہم ہی خیر خواہی نہیں کریں گے تو پھر آپ کی خیر خواہی کون کرے گا؟ فرعون کہنے لگا ہاں بات تو ٹھیک ہے، اچھا جاؤ جس کو چاہو بلا کر لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑتی ہوئی گھر آئی اور کہنے لگی امی چلے، بھائی دودھ نہیں پی رہا۔ چنانچہ آپ کی والدہ آئی، انہوں نے دودھ پلانا شروع کر دیا
اور بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون بہت خوش ہوا کہ چلو پریشانی ختم ہو گئی۔ 2-3 دن اس نے محل ہی میں دودھ پلایا۔ اس کے بعد حضرت موسی علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں تو اپنے گھر میں جا کر رہوں گی، مجھ سے محل میں نہیں رہا جاتا۔ فرعون کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، پھر تم اس بچے کو بھی ساتھ لے کر جاؤ، اپنے گھر جا کر تم اس کو دودھ پلاتی رہنا، میں نے خزانے سے تمہاری تنخواہ مقرر کر دی، لہذا میں ہر مہینے تمہاری تنخواہ بھیج دیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے اسے لوٹا دیا اس کے ماں کے پاس، کہ تقر عینها، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، اور وہ غم زدہ نہ ہو، ولتعلم، اور وہ جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص موسی علیہ السلام کی والدہ کی طرح اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دوگنا انعام دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوگنا انعام کیسا؟ فرمایا حضرت موسی علیہ السلام کی ماں کو دیکھو کہ وہ اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلاتی تھی اور اسے خزانے سے تنخواہ بھی ملا کرتی تھی۔